اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 تلاوت کی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب کریم رب ذوالجلال اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے ستائے ہوئی قوم تھی۔ فرعون نے ان پر بڑے ظلم کیے۔ کیا کیا ظلم کیا، ان کی داستان بہت طویل ہے۔ اس کی پچھلی آیت میں کچھ یوں ذکر ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ ان کو جو ہے نا برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں اللہ تعالی کی طرف سے ان پر بڑی آزمائش تھی۔ تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نکلے، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہاں سے نکلو، تو وہ تو ستائی ہوئی قوم تھی، دل سے خوشی سے قبول کیا اور نکل گئے۔ اب جب صبح کے وقت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بنی اسرائیل نکل رہے تھے، تو ان کے 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ رات ہی رات میں نکلنا چاہ رہے تھے، اندھیرے میں نکل کر اس بستی سے نکل آئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہا تھا۔ کسی شخص نے فرعون کو بتایا کہ یہ تو موسیٰ والے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ کے پیچھے فرعون نے اپنے گھوڑے دوڑائے، اپنے لشکر کو جمع کیا اور کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو جانے نہیں دیں گے۔ تو اس کے پیچھے بھاگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے ہوئے جا رہا ہے۔ بس اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندھیرے میں راستہ بھول گیا کسی اور راستے سے۔ تو جیسے راستہ تلاش کرتے کرتے فرعون والے پہنچ گئے۔ تب تک صبح بھی ہو چکی تھی، وہ اندھیرا جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، دن باقاعدہ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو اتنی روشنی میں تو آسانی سے دشمن بھی دیکھ سکتا ہے کہ کہاں سے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حواریین دوڑ دوڑ کر گھوڑوں کو دوڑا کر بالکل دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر وہ بے بس کھڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، یہ تو ظالم آ گئے، ابھی ہمیں معاف تو نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ پانی میں مار دو۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی عصا کو لے کر اس دریا میں مار دیا، اس دریائے نیل میں ڈالی اپنی لاٹھی عصا، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل آرام سے وہاں سے گزر گئے۔ اب ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھی، لاٹھی تھی، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ لاٹھی پکڑ کر فرعون والوں کو مارتے اور انہیں لاٹھی کے ساتھ ان کا حشر کرتے۔ لیکن جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحی کا نور شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم کیا اگر عصا آپ کے پاس ہے تو فرعون والوں کو نہ مارو، وہ دریا میں ڈال دو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے عصا ماری، 12 راستے نکل گئے، حضرت موسیٰ کے ساتھی ادھر گزر گئے۔ اب فرعون والے جیسے وہاں پہنچے
تو انہوں نے دیکھا کہ دریا تو ویسا کا ویسا جاری تھا، دریا تو ویسا کا ویسا چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس طرف سے دیکھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ وہاں سے نظارہ کر رہے تھے۔ فرعون والوں کی دل نے نہیں چاہا کہ یہاں سے اگر جائیں گے تو یہ دریا بہا کے لے جائے گا ہمیں۔ پھر وہ جو حضرت موسیٰ کا لشکر تھا وہ مادہ گھوڑیوں پر آئے ہوئے تھے۔ فرعون جس سواری کو لے کر آیا تھا اس کے لشکر کے پاس جو سواریاں تھیں وہ تھے نر گھوڑے۔ اب نر گھوڑوں نے جب مادہ گھوڑیوں کو دیکھا تو بس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ فرعون والوں نے نہیں چاہا کہ ہم جائیں، لیکن پھر بھی وہ گھوڑے ان کو لے گئے اندر۔ جیسے جیسے اندر جاتے گئے ویسے ویسے سب تباہ ہوتے گئے، غرق ہوتے گئے۔ اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ میرے عزیزو، ظالم قوم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، ظالم کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ فرعون نے کتنے ظلم کیے، انتہا کر دی، اللہ نے کر دکھایا پھر کہ یوں ہوتا ہے ظالم کا انجام۔ آج کے جو ظالم بنے پھر رہے ہیں، اس واقعے سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ظالموں اپنی اس ناپاک حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ جب مظلوم قوم کی تقدیریں بدلتی ہیں تو پھر ظالم فرعون کی طرح یوں ہی ذلیل ہوتے ہیں، اور ہر دور کا جو فرعون ہوگا اس کا یوں ہی انجام ہوگا۔ آج کے فرعونوں کو یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہی درس دے رہی ہے۔ یہ جو مظلوموں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، صدیوں سے ظلم کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، ان کی آہو بکا، ان کی چیخیں کون سنے؟ یہاں کے وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کرنا تو بس ظلم ہی آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا پھر جب اللہ ہمارا جلالی اور قہاری صفت میں آتا ہے تو فرعونوں کا انجام یوں ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یوں کر دکھایا کہ فرعون غرق ہو گیا، فرعون کا لشکر تباہ ہو گیا، حضرت موسیٰ تار تار ہو کے چلا جا رہا ہے۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی، دولت تھی، بہت طاقت تھی، ہتھیار تھے، لیکن اللہ نے فتح حضرت موسیٰ کو دی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کامیاب کون، موسیٰ ہے یا فرعون؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کامیاب تو موسیٰ علیہ السلام ہوئے نا، فرعون تو کامیاب نہیں ہوئے۔ تو کامیابی کا مدار اگر دولت پر ہوتا تو فرعون ضرور کامیاب کہلاتا، لیکن کامیابی ناکامی کا یقین جو ہے، کامیابی اور ناکامی کا مدار جو ہے وہ دولت پر نہیں ہے، اسباب پر نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وقت کے حق پر جو مسلمان رہیں وہ بظاہر اسباب کے اعتبار سے اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے فتح حق کو دیے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔